علیہ السلام بحق الحسین علیہ السلام عشق صدر الحسین علیہ السلام بظہور الحجت القائم عجل اللہ تعالی فرج شریف نادے علی المدر العجائب تجد ہونا مقاف النوائب کل ہم وغم خالق کونین الہ العالمین مقصدیت کربلا مقصدیت عزاداری جس مقصد کے لیے امام مظلوم نے قیام پسند فرمایا تھا وہ مقصد سمجھنے کی توفیق عطا فرما خالق کونین ہمارے کبیرہ و صغیرہ گناہ حجت خدا کے صدقے معاف فرما خصوصاً وہ گناہ معاف فرما جو زمانے کے امام تک پہنچنے میں رکاوٹ ہے صبح دوپہر شام ہم تیری حجت کا صدقہ لنگر کھاتے ہیں ہم سب کو لنگر کھا کے حلال کرنے کی توفیق عطا فرما خالق کونین ولایت امیر المومنین کا قلعہ ہماری گردنوں پر ہے علی کی حاکمیت ہمارے جسموں پہ قائم کرنے کی توفیق عطا فرما الہ العالمین ہمیں آل محمد کے نقش قدم پہ نہیں ہماری جرت نہیں ہماری اوقات نہیں ہمیں آل محمد کے عاشقوں کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما ہمارے جتنے ورثہ دنیا سے جا چکے ہیں جہاں جہاں دفن ہے جب تیری حجت کا ظہور ہو قبروں سے کفن جھاڑتے ہوئے سب لشکر امام میں شامل میرے برادر محترم بھائی انیس نقوی یہاں کے جملہ راکین میں نے ممبر پہ کھڑے ہو کے کہتا کہ خدا بند یہ ذکر ان کا قبول کر میرا عقیدہ ہے اگر قبول نہ ہوتا تو ذکر نہ ہوتا اس ذکر کو امام زمان کی نصرت شمار فرما میرے برادر محترم کا شمار امام کے لشکر کی اولین سپاہیوں میں فرما جتنے قدم چل کے آئے ہو خدا مدن کو اتنی طاقت عطا فرما کہ یہ زمانے کے امام کا سامنا کر سکے سوائے اپنی حجت کے موالیان حیدر کرار کو کسی کا محتاج نہ کر اللہم صلی علی محمد و آل محمد واجر فرج آل محمد نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت 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 یا امام المنتظر یا امام المنتظر یا امام المنتقم یا وارث خون حسین میرا خیال ہے کراچی کی سرزمین پہ بہت کم یہ نعرہ لگتا ہے تھوڑا سا اس کا بتاتا جاؤں میں پھر دوبارہ نعرہ لگواتا ہوں اے وہ امام جس کا انتظار کیا جا رہا ہے الاجل جلدی آئی مجبوری ہے ہماری معیار اطاعت کا یہ ہم پہ لازمہ ہے کہ ہم حجت خدا کو اپنی وفا کا یقین دلائیں آقا جلدی آئیے اور یہ ویسے بھی بڑا کریم گھرانہ ہے یہ رکھتے کسی کا نہیں آج ہم کہیں گے مولا جلدی آ مر گئے ہماری قبر پہ کہے گا مومن جلدی آ کوشش کیا کرو اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے چلتے پھرتے کام کاج نوکری کاروبار اپنی امام کو اپنی وفا کا یقین دلایا کرو میرا مولا تیری ضرورت ہے جلدی آ ہم مومنین کو ضرورت ہے لیکن ہم سے زیادہ ضرورت اس ممبر کو ہے دو جملے میں عرض کرنا چاہتا ہوں بھائی انیس دیکھتے ہیں پھر آپ کے مجمع کا مزاج کیا ہے اس حساب سے پھر رخ موڑیں گے تقریر کا سب سے زیادہ ضرورت اس ممبر کو ہے ہم جیسے لوگ کتابوں کی بیساکھیوں کا سہارا لے کر آپ کو بتاتے ہیں علی کیا تھا ہم نہیں جانتے مقام و عظمت امیر المومنین قائم آ کے بتائے گا میرے دادے کی عظمت کیا تھی علامہ عباس کو ضرورت ہے قائم آل محمد کی قائم جلدی آ حسین کی زلزلہ کو ضرورت ہے قائم جلدی آ کربلا تازمین نجف سامرا مکہ مدینہ چپے چپے کو ضرورت ہے قائم جلدی آ یقین جانو مصلی رسول کو ضرورت ہے قائم جلدی آ کیا بات ہے کیا کیا مجھے یہیں پہ بھائی انیس ایک
اہل سنت کی بات سامنے آ گئی. بعض زمین لوگ بڑی اچھی اچھی باتیں کر گئے سرکار کے حوالے سے خصوصاً. وہ کہتے ہیں میرے پاس ایک بندہ آیا مجھے آ کے کہتے ہیں خداوند عالم نے مجھے اس دور میں پیدا کیا، آج سے 1400 سال پہلے پیدا کر دیتا تو کیا ہوتا؟ کہتے میں نے انہیں کہا یہ تیرا حق نہیں بنتا ایز اے انسان ایز اے مخلوق کہ تو اللہ کی تخلیق پہ کوئی بات کر. اللہ نے جب مناسب سمجھا تجھے بھیج دیا. کہا ویسے یہ تو بتا. کوئی بات نہیں بچے اپنے اپنا بیٹا توجہ کر. آپ کو انکل کہنے کا توجہ کر بھائی نہیں خیر یہ اپنے حصے کا لنگر لے جاتی ہے. توجہ بابا. کب میں نے پوچھا یہ بتاؤ کہ تم 1400 سال پہلے کیوں پیدا ہونا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا وجہ یہ ہے میرا دل کرتا ہے محمد ہوتے مصلی پر میں ہوتا محمد کا مقتدی، سرکار کے پیچھے میں نماز پڑھتا، مجھے نماز کا ثواب بڑا ملتا. آج بھی نماز پڑھتا ہوں ثواب ملتا ہے مگر وہ ثواب نہیں ملتا جو محمد کے پیچھے ملتا. میں سلام پیش کرتا ہوں اس عالم دین کو کمال کر گیا. انہوں نے کہا اے بندہ خدا حسرت مرنے نہ دے، ایک محمد چلا گیا ایک محمد نے کعبے پہ آ گیا. تو یقیناً مسلح منتظر ہے، کعبہ منتظر ہے. کون سی کائنات کی چیز ہے جو سرکار کی منتظر ہے؟ واہ واہ کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے. ہمارے جلوس منتظر، ہماری عزاداریاں منتظر، سیجھے منتظر، تعزیے منتظر، علی اصغر کا جھولا منتظر، ہر چیز منتظر. اس لیے آپ کو ایک اور بات بتاؤں. بسم اللہ. یہ جو ہمارے مومنین دنیا سے جاتے ہیں بڑی پہلی دفعہ بات کرنے لگا انیس بھائی. ہمارے مومنین جو دنیا سے جاتے ہیں یقین جانیے خود رجت میں پڑھ بیٹھا ہوں فرشتے انہیں بشارت دیتے ہیں، بشارت دیتے ہیں، بشارت دے کے کہتے ہیں آرام سے سویا رہے انتظار کر مہدی آ رہا. کیا بات ہے. کیا کہنے کیا کہنے. بہت میں بسم اللہ کروڑ بھائی بسم اللہ. ہمارے دنیا سے گئے ہوئے جتنے بھی ورثاء ہیں قبروں میں منتظر ہیں وہ زمانہ کب آئے گا اور انشاءاللہ وہ زمانہ آنے والا ہے. سردار تشریف لانے والے ہیں. یہ کربلا نے دستک دی ہے ہمارے گھروں پر، ہمارے دروازوں پر، ہمارے دلوں پر. ایام عزا ایک فیسٹیول نہیں، 10 دن آئے، پہلی محرم، 2 محرم، 3 محرم، 4 محرم، 5 محرم، 6 محرم، 7 کو بانی بان، 8 9 گزری، 10 کو شہادت کے بعد ہمارا محرم ختم ہو گیا. نہیں، یہ کربلا فیسٹیول نہیں. مجھے تو بھائی انیس بڑا افسوس ہوتا ہے جو کہتے ہیں استقبال محرم اور الوداع محرم. نہیں، موالیہ نے حضر قرار الوداع محرم کو اس لیے نہیں کہہ سکتے ابھی مہدی خون بیٹھا ہو رہا. یہ تب تک جاری رہے گا جب تک سرکار کا ظہور نہیں ہوگا. اس لیے تو ایک بات اور سامنے آپ کی بڑی اہم بات ہے. میں چاروں دو چرتوں میری جملے ذہن تیار ہو جائے میں ان کے انشاءاللہ جوڑیوں میں عرفان کے موتی ڈالوں گا. معصوم نے فرمایا 4000 فرشتے، ایک روایت دوسری روایت ہے 7000 فرشتے آج بھی قبر حسین مزار حسین کے اوپر موجود ہیں. سروں میں خاک ہے. ایک دعا پڑھ لیں، دیکھیں کتنی خوبصورت دعا ہے. یا رب الحسین بحق الحسین عشق صدر الحسین بظہور الحجت القائم. کتنی اہم دعا ہم نے نہیں پڑھی، ہم نے غور نہیں کیا. ہمیں غور کرنا لازم ہے. اے حسین کے رب، حسین کے صدقے میں حسین کے زخمی جگر کو ٹھنڈا کر مہدی کے ظہور سے. کتنی اہم دعا ہے. بلکہ میں مومنین کو کہتا ہوں ثواب کا ثواب ہے، برکت کی برکت ہے. امام کو بلانے اور وفا کا اظہار کرنے کا ایک اظہار بھی ہے. کوشش کیا کرو اپنی جملہ پریشانیوں میں یہی دعا پڑھا کرو. یا رب الحسین بحق الحسین عشق صدر الحسین بظہور الحجت القائم. آج بھی 4000 فرشتے پڑھے. مل کے میں دوبارہ نعرہ لگوانا چاہوں گا. امید ہے کچھ نہ کچھ میں نے اللہ جل پہ آپ کی خدمت میں گزارشات پیش کی ہیں. یا امام المنتظر، سارے مل کے ہاتھ
اٹھا کے وفا کا یقین دلا اللہ کریے ہاتھ امام زمانہ کے قدموں کو بس ہو یا امام المنتظر یا امام المنتظر یا امام المنتقم یا وارث خون حسین یا وارث خون عباس یا وارث خون علی اکبر یا وارث خون علی اصغر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی شہنشاہ انبیاء آلہ طیبین الطاہرین المعصومین خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود و نور اللہ فی کل مشہود حجت اللہ الموجود رحمت دارین المحیط بالمشرقین بالمغربین مدینة للمسقلین سر الاسرار العلیہ نور الانوار الجلیہ میراج العقول موصل الوصول اب الوقت و مولا الزمان شریک القرآن وارث قرآن مظہر الایمان کامی الکفر و طغیان دافع الظلم والعدوان امامنا و امام الانس والجان صاحب الاسر والامر زمان درود پڑھے شہنشاہ کے ظہور ظاہر آل محمد قائم آل محمد میرا دل ہے شیعوں کے وڈیرے کے لقب بیان کرتا ہے دل میں وڈیرہ یہ بہت ہے نا یہ فلاں قبیلہ یہ اس کا وڈیرہ یہ فلاں قبیلہ یہ اس کا وڈیرہ یقین کرو جس قبیلے کے وڈیرے کا نام پوچھو اور پھر خود بتاؤ لوگ خوش ہو جاتے ہیں ہمارے قبیلے کے وڈیرے کا نام ہمارے قبیلے کے وڈیرے کا نام موالیان حیدر کرار روئے زمین پر رہنے والے ہر علی والے کے وڈیرے کا نام مہدی ہے میں سرکار کے کچھ القاب مطاہرہ سنا کے میں پھر اپنی کو گھبرا تو نہیں گئی میری اپنی طبیعت ہے میرا اپنا مزاج ہے میں روٹین کی باتیں ادھر ادھر کی باتیں کر کے نہ قوم کو وقت ضائع کرنا چاہتا ہوں نہ جانتا ہوں میری کوشش ہے اللہ کرے ایسا ذکر کر جاؤں اندر سویا ہوا اور جاگ جائے صرف یہی مقصد یا صرف اتنا ہی مقصد ہے اور انشاءاللہ صاحب و زمان ہماری مدد فرمائیں گے آپ نے تھوڑی دیر متوجہ ہے ظاہر آل محمد قائم آل محمد منتقم آل محمد وارث آل محمد نور آل محمد برکت آل محمد مسرت آل محمد عید آل محمد تنویر آل محمد توقیر آل محمد تعبیر آل محمد تصویر آل محمد بقیت الاولیاء بقیت الاوصیاء بقیت الانبیاء بقیت الائمہ بقیت اللہ فی الارض صلاة المومنین مرعج المومنین معز المومنین مذل الکافرین مذل المنافقین امین مرتجز امین ذوالفقار اس مقدس منبر کا وارث اس ذکر کا وارث علم کا وارث جھولے کا وارث تعزیہ کا وارث زلزنہوں کا وارث امام بارگاہوں کا وارث ولیوں کا وارث وسیعوں کا وارث سلونی کا وارث معراج کا وارث مباہلے کا وارث غدیر کا وارث اپنے نانا کی خوبصورت زلفوں کا وارث لا الہ الا اللہ کا وارث محمد رسول اللہ کا وارث علی ولی اللہ کا وارث 11 اماموں کی دستار کا اس دور میں اکلوتا وارث علماء خطبہ ذاکرین وائزین مقررین ماتمیان عزاداران سب کا وارث سلطان زمین و زمن مرکز و محور کائنات امام وأمهات طيبين الطاهرين صلوات الله سلام الله عليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم من يوم الأزل إلى يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم يا ليتني كنت معكم فافوزا فوزا عظيما اپنی زبانوں کو معطر کرو پاک درود کے ساتھ اس کو ذرا شاعری سنو دیکھتے ہیں اگر مجھے میں نے ساتھ دیا تو انشاءاللہ شاعری بھی ان کی جوڑی میں ڈالیں گے عرض کر رہا ہوں نماز باقی ہے اب بھی اذان باقی ہے
बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। आपने हाथ उठाया, मैं शुक्रगुजार हूँ। बिस्मिल्लाह जमील, बिस्मिल्लाह जमील। मेहरबानी से बहुत शुक्रिया दादा तमामनी, मैं शुक्रगुजार हूँ। जो मैं अर्ज कर रहा हूँ, नमाज बाकी है, अब भी अजान बाकी है। वाह वाह मैं एक छोटी सी बात यहाँ बाकी पे अर्ज करता जाऊँ। बिस्मिल्लाह। वाह वाह वाह। मैं छोटी सी बात मैं यानी बाकी पे अर्ज करता जाऊँ। कोई चीज बाकी तब होती है जब उस चीज का बाकी बाकी हो। जो नहीं, जैसे ये आसमान बाकी, ये जमीन बाकी, ये हवाएं बाकी, वाह ये फिजाएं बाकी, ये कोई बाकी है तो बाकी है। नहीं समझा पाया? ये देखें, ये शामियाना लगाया सैयद ने आप सबके लिए, ये दरी बिछाई आप सबके लिए। जब मजलिस हो जाएगी शामियाना लगा रहेगा? नहीं, उतार लेंगे। दरी रखी रहेगी? नहीं, हटा लेंगे। जिस मकसद के लिए था मकसद तो पूरा हो गया। जो आप मैं तुझे बताऊं, अल्लाह कहते मेरा मोहम्मद मुझे तुझसे इतनी मोहब्बत है, मैंने जमीन तेरी मोहब्बत में बनाई, ये आसमान तेरी मोहब्बत में बनाया, ये फिजाएं तेरी मोहब्बत में मुअत्तर की, ये हवाएं तेरी मोहब्बत में मैंने चलाई। खुदा वंदे आलम, हम यहाँ अब्दुल्ला शाह गाजी सरकार बादशाह की दरबार के साए में बैठ के मवालिया ने हैदर करार तेरी खिदमत अक़दस में अर्ज कर रहे हैं। खुदा वंदे आलम, तूने सब कुछ मोहम्मद के लिए बनाया। मोहम्मद तो आए चले गए, जमीन हटा, आसमान हटा, कहा नहीं, एक मोहम्मद चला गया, एक मोहम्मद ने आया। मैं बिस्मिल्लाह करोड़ वाली बिस्मिल्लाह आपके मयारे समाज की। कोई चीज तब बाकी होती है जब किसी बाकी का बाकी बाकी हो। कोई वजह है ना, अल्लाह ने हर चीज को बाकी रखा है। खुदा की कसम, भाई अनीस मगानी ने हैदर इकरार को कहता हूँ, मैं ना कहा करो मैंने किया, मैं लंगर खिलाता हूँ, मैं लंगर पकाता हूँ, ना ना, हमारी औकात नहीं। कोई है मैं ना अल्लाह को पसंद, ना मोहम्मद को पसंद, ना आले मोहम्मद को पसंद। मैं नहीं कहना चाहिए मैंने लंगर पकाया, ना मेरी क्या औकात है। शुक्र पढ़, हुसैन ने मुझसे लंगर पकवा के नौकरों को खिलाया। क्या कहने। ये मैं वैसे भी नुकसान है हमारे फारे मुबद्दल में। मेहरबानी, मैं बिल्कुल नहीं कर रही, तवज्जो मतलब रखना। मैं चाह रहा हूँ आपकी तवज्जो मतलब रख। चलो थोड़े लम्हात आपकी खिदमत में मार्फत के कुछ मोती में पेश कर दिया। अनीस भाई, जब आप इशारा करेंगे मैं मेंबर छोड़ दूंगा, लेकिन थोड़ा सा पैगाम पहुंचाने की मुझे इजाजत चाहिए। मैं नहीं, वो मेरी कोई औकात नहीं। बड़ी जगहों पे गया, इमाम ने मुझे आधी दुनिया फिराई। बंदे 4 मरले इमाम बारगाह को देके दुनिया को बताते हैं, तख्तियों पे नाम लिखवाते हैं। अफसोस नहीं, दुख नहीं। क्या इमाम बारगाह बंदों के लिए बनाई थी? किसी ने समझाया नहीं ना। हक ये बनता था, शुक्र पढ़ना चाहिए था। हुसैन ने मुझ जैसे से अपना घर बनवा समझाया नहीं किसी ने। बंदे की यही कोशिश रही, मैं कोई ऐसा काम करो बंदे मेरी तारीफ करे, वाह 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 वाह। यकीन जानिए ये मिजाज हुसैनियत के खिलाफ है। मिजाज हुसैनियत ये नहीं कि बंदा कुछ करके कि मैंने किया मैंने। जिस तरह आजकल लोग कहते हैं जी मेरे बड़ों ने बड़ी अदादारी कायम की, ये मेरे बड़ों ने बड़ी अदादारी कायम की, अदादारी उन्हीं की वजह से कायम है। ना ना ना, कराची के मिंबर से ऐलान करके जा रहा हूँ, किसी के बाप की जरूरत नहीं अदादारी कायम हो। सैयद खुदा की कसम, मैंने तारीख में बड़े बड़े कत्ल पढ़े, बड़ी दुनिया बेगुनाह कत्ल हुई। कुछ अर्सा दुनिया को याद रहा, कुछ अरसे बाद कत्ल भूल गया। हुसैन का कत्ल आज तक नहीं भूला। वजह क्या है? उनका वारिस नहीं था, हुसैन का वारिस हो गया। वारिस मौजूद है, हमारी कोई औकात नहीं। ये उसका करा, ये बड़ा जरूरी है पैगाम। अल्लाह करे इब्तिदाइयों में ये चीज आपके ज़हनों में उतर जाए, ख़ुसूसन मेरी जवान नस्ल के ज़हनों में। बाबा कोई काम करके मैं नहीं करेगा, वो उसका करा। खैरात बड़ी मिलती है। सिंध की धरती पे वैसे भी कलंदर का बड़ा करम है। सरकार अब्दुल्ला शाह गाजी बादशाह, भेड़ शाह बादशाह,
आला आला हस्तियां मौजूद हैं। आले मोहम्मद के सच्चे 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 ये तो खानदान अतह में से हैं। क्या बात है। अच्छा भाई अनीस, मैं आज से 6 साल पहले जब आया मैंने सिर्फ धरती के लोगों की जाहिरी गुर्बत देखी। हालांकि मेरे अकीदे में गरीब वो नहीं जिसके पास पैसे ना हो, गरीब वो है जिसके पास अली ना हो। यकीन करो भाई, यकीन करो। मैंने लोग कहते हैं पैसा नहीं गरीब है, नहीं, वो बेचारा बहुत गरीब है जिसके पास अली नहीं। अब नहीं पता चलना, रोज़े महशर पता चलता है। और आप कितने अमीर हो आपको अंदाजा ही है। जब आया मैंने देखा यहाँ लोगों की हालत क्या, कराची में तो हालात काफी बेहतर है। इंटीरियर में जब मैं दाखिल हुआ और मैंने अपने घर अच्छे देखे, मतलब उनके, मगर गाजी की अलम को लहराता देखा। मैंने कहा यार बड़ी हैरत वाली बात है, अपनी परवाह नहीं, गाजी का अलम सर बुलंद रहे। कई जगहों में मुझे किसी ने बताया शाह साहब ये हिंदुओं के घर है। मैंने कहा है, मेरे लिए तो फर्स्ट टाइम था। किसी ने मुझे कहा कि अहले सुन्नत ने अपने घर आदम लगाया है। मैंने वहीं खड़े होकर सरकार कलंदर को सलाम किया। मैंने कहा सरकार कलंदर तेरी भी क्या बात है, लगवाया भी तो क्या गाजी का आलम, तेरी क्या बात है। इन सब के घरों में गाजी का आलम लगवा कर सबको आले मोहम्मद का वफादार बनाना चाहता है। यकीन जानिए जो मेरी बात मैं बिस्मिल्लाह करता हूं। लो जी, मैं आपको घबरा तो नहीं कहता। नमाज बाकी है, बात कहां से शुरू हुई थी, कोई चीज बाकी है, नमाज बाकी है, अब भी अजान बाकी है, अली के दम से शरीयत में जान बाकी है। माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं फिर अर्ज कर रहा हूं, नमाज बाकी है, अब भी अजान बाकी है। लोगों को अल्लाह अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते कहते सदियां गुजर गई, सदियां गुजर गई। कोई वजह है ना, अल्लाह ने बगैर हुज्जत के कायनात को खाली ही नहीं रखा। कोई है जो गवाही को कबूल करता है। ये और बात है, मखलूक को समझ आए ना आए, मखलूक गवाहियां देती जा रही है, माशाल्लाह नमाजें भी पढ़ती जा रही है, इज़ादारियां सिलसिले सारे चल रहे हैं, लेकिन कोई है मौजूद। अगर महसूस करना हो, इसी नमाज के ज़िमन में जुमला आ गया, बड़ा कमाल है भाई यानी अगर महसूस करना हो, कौन है नमाज के आखिर में सलाम पढ़ते हुए महसूस करना। ये देखें ज़मीर भाई, अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। पढ़ते पढ़ते करबला, काज़मैन, नजफ घूम के वापस काज़ी, पता नहीं कौन बाकी है जिसका नाम मैं झुक भी जाते हैं, आंखें भी बंद, पता नहीं कौन बाकी है। कोई तो बाकी है ना, इतना तसर्रुफ है उसका, आंखें भी झुक गई, कमर भी झुक गई। कोई राज है, कोई बाकी है, और कैसा बाकी है, यहाँ भी बाकी है, हैदराबाद भी उसी वक्त बाकी है, लाहौर भी उसी वक्त बाकी है, दुनिया के हर कोने हर वक्त बाकी है। कोई तो बाकी है ना। एक जगह मैंने बात की मजलिस के बाद, साहब मुझे बाहर मिले, कहते हैं शादी आपने कैसी बात कर दी, इमाम ज़माना हर जगह कैसे मौजूद हो सकते। मैंने कहा ये एक हकीकत है जिसको कोई झुठला नहीं सकता। कहने लगे कोई हमें मिसाल दीजिए। मैंने कहा वाजे बड़े कराम, एक दफा अमीरुल मोमिनीन ने 40 बंदों से वादा करके 40 घरों में लंगर किया था। सुबह 40 के 40 एक दूसरे को कहते थे अली मेरे घर, अली मेरे घर, अली मेरे घर, अली मेरे घर, अली मेरे घर। वो कहता नहीं नहीं अली मेरे घर, ये कैसे मुमकिन है, अली इतने घरों में एक वक्त में हो। आगे मिल गया सलमान, कहा क्या मेरे मेरे लगा रखा है, कहा अली मेरे घर थे, ये कहता नहीं मेरे घर थे, ये राज क्या है। सलमान ने कहा शैतान पे ईमान है। कहा वो क्या, कहा एक वक्त में वो करोड़ों जगह पे पहुंच सकता है। उन्होंने कहा जी वो बिल्कुल पहुंच सकता है। उन्होंने कहा अफसोस जिसको वक्त मालूम तक की मोहलत मिले वो हर जगह जा सकता है, जिसके सदके मोहलत मिले वो नहीं जाएगा। क्या कहने, बहुत
اس لیے شیعہ قوم میں آپ کو کہتا ہوں یہ ذوالجلالین جو ہے نا اس پہ ذرا غور کیا کرو، یہ تیار ہو کہ حسین کی سواری آتی ہے امام زمانہ کے لیے، ورنہ ہمارے مجالس میں ہمارے جلوسوں میں خالی گھوڑا آ جائے ایک کپڑا ڈلا ہو ہم ویسے ہی سلام کرنے چلے جاتے ہیں۔ تیار ہو کے زیر رکھی ہے، امامہ رکھا ہے، پوری تیار ہے، ہمارے امام نے بیٹھ جائے، یہ آتی ہے سرکار کی منتظر ہے، یہ آج بھی انتظار میں ہے میرا سوار کب آئے۔ بھائی اس کائنات کی کون سی چیز ہے جو انتظار میں ہے؟ کیا کہنے میرا امام تیرے، ساری کائنات تیری منتظر ہے، تو حسینیوں کے انتظار؟ کیا کہنے میرا امام تیرے، میرا امام تیرے اتنے کرم، تیری اتنی عنایات، ہم سب کو اس معیار پہ لانا چاہتا ہے جس معیار پہ کربلا والے تھے۔ آقا تیرا اتنا احسان، یقیناً یہی آواز آتی ہے، میں چاہتا ہوں روح زمین پہ رہنے والے تمام محب شیعہ بن جائیں، شیعہ بن جائیں، شیعہ بن جائیں، شیعہ بن جائیں۔ ہم نے کالے کپڑے پہن کے کالے علم لگا کے ماتم کر کے شیعہ ہونے کا ثبوت پیش کرنے کی کوشش کی، مگر معصوم کی نظر میں شیعہ اور ہوگا۔ مجھے گھبراہٹ نہیں، مجھے دوبارہ کراچی پڑھنے کوئی نہیں دے گا یا مجھے ممبر نہیں ملے گا، مجھے اس چیز سے کوئی گھبراہٹ نہیں، میرا امام جہاں چاہے گا میں پہنچوں گا۔ یہ پیغام لوح دل پہ لکھ لو، ابھی ہم محب ہیں، ہم شیعہ نہیں۔ اعلان کر کے جا رہا ہوں، میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں۔ امام سے پوچھا گیا تھا 11ویں مولا یہ محب اور شیعہ میں فرق ہے؟ امام فرماتے ہیں ہاں محب وہ ہوتا ہے جو ہمیں پیار کرتا ہے، ہم سے محبت کرتا ہے، مگر شیعہ وہ ہوتا ہے جسے ہم پیار کرتے ہیں۔ نعرہ حیدری، حیدری، حیدری۔ امام منتظر ہے، ہمیں شیعہ بنا ہے، ہمیں امام کی آنکھوں کا تارہ بنا ہے۔ یقین جانیے کربلا جتنا ہم پہ شفقت کرتی ہے، ہم میں سے تو کوئی بندہ رہ ہی نہ جائے، ہر بندہ شیعہ بنا ہے۔ ہم تھوڑا سا بھول جاتے ہیں، بھٹک جاتے ہیں، ہمیں بھٹکنا نہیں۔ میں شیعوں کا ایک مزاج بتاؤں، بسم اللہ، ہے دل بسم اللہ، میں بسم اللہ کروں، شیعہ کا ایک مزاج سنانے لگا۔ ساتویں ناد میں لائے مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، اور چھوٹا سا واقعہ ہے کہ یہ آپ کے خدمت میں پیش کر کے بس اس کا نچوڑ اور دو جملے مسائل نواز خان میں تشریف لے آئے ہیں، کریم یہ اپنا پیغام دیں گے۔ کریم آقا، شفیق آقا، اپنے زمانے کی حجت، 7واں لال ولایت تشریف فرما ہے اپنی مسند اطہر پر۔ نوکر آ کے عرضی کرتا ہے اے وقت کے امام، آپ سے علی بن یقین ملنا چاہتا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں اس کو کہو میرے پاس تیرے ملنے کے لیے وقت نہیں۔ اللہ اکبر، شیعہ ہے یہ علی بن یقین، شیعہ ہے۔ کریمی بھی انہی پہ فرماتے ہیں، ان کی رہبری رہنمائی فرماتے ہیں، بچانا جو مقصد ہوتا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں اس کو کہو میرے پاس تیرے ملنے کے لیے وقت نہیں۔ دوبارہ پیغام بھیجا، امام زمان 7ویں امام کے خدمت میں گزارش کیجئے، اذن باری آپی چاہیے، ملاقات کا شرف دیجئے، قدم بوسی کرنی ہے، اجازت دیجئے۔ سرکار نے کہا اس کو کہو ہمارے پاس تیرے ملنے کے لیے وقت نہیں۔ شیعہ تھا، سمجھ گیا، ضد نہیں کی، کہا امام سے پوچھو غلطی کیا ہو؟ مولا سے عرض کرو میرے سے غلطی کیا ہوئی، مجھ سے خطا کیا ہوئی؟ یہ نہیں کہ بھائی میں اتنی دور سے آئی ہوں امام سے ملنے، مولا مجھے وقت نہیں دے رہے۔ نہ پوچھو مولا سے غلطی کیا ہوئی۔ امام فرماتے ہیں علی بن یقین کو کہو غلطی تجھ سے یہ ہوئی، ہمارا ایک چاہنے والا تجھ سے ملنے آیا تھا، تم نے ملنے کا وقت نہیں دیا۔ اس کے ساتھ ایک بتا اور ہے، کہتا ہے علی بن یقین ابراہیم ساربان میں تیری شکایت کر دیا۔ کہتا ہے نہیں ایسی بات نہیں۔ لو جی شیعہ تھا، عرض کرتا ہے امام کے خدمت میں پیغام کی صورت میں، مولا کو میری طرف سے پیغام دو، میں معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ توجہ، ہم تو ایک دوسرے سے ایسے لڑتے ہیں کہ ساری زندگی بھولتے نہیں ہیں نا، ہم یہ سمجھتے ہیں ہمیں کون دیکھتا ہے۔ اب میں بتاؤں گا ہمیں کون دیکھتا ہے۔
امام کی خدمت میں عرض کرو میں معافی چاہتا ہوں مجھے معاف کر دو. امام فرماتے ہیں میں تب تک معاف نہیں کروں گا جب تک وہ تجھے معاف نہ کرے. میں معاف نہیں کروں گا جب تک وہ تجھے معاف نہ کرے. سرکار اس کا گھر بہت دور میں یہاں ہوں. فرماتے گھبرا نہیں رات کے اس پہر جانا سواری تجھے تیار ملے گی. سواری پہ سوار ہونا ابراہیم ساربان کے گھر پہنچا. عمر تھا امام کا شیعہ تھا یقین کر گیا. رات کا پہر سواری تیار. بڑا مختصر سبق کیا مقصد ہے پیغام پہنچ جائے. سواری تیار بیٹھا. سواری نے اٹھایا سیدھا ابراہیم ساربان کے دروازے پہ لے گئے. پیر علی شاہ جی کون جانے آل محمد کی شان کیا ہے. جن سے منسوب سواریاں بھی جانتی ہیں کون سی جگہ کہاں ہے. یہی تو کربلا میں امام مظلوم کے گھوڑے نے قدم بھی نہیں اٹھایا. جب لوگوں نے کہا سرکار گھوڑا تبدیل کیجئے پھر میں تمہارے کہنے پہ بدل لیتا ہوں. دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں 5 سے 7 رہوار پھر امام مظلوم نے بدلے. کیا بات ہے رہواروں کی کوئی رہوار بھی قدم نہ اٹھائے. سرکار نے پوچھا جانتے تھے امام نہیں جس کو پتہ نہ ہو جانتے تھے. پھر بھی پوچھا ایک صحابی سے یہ جگہ کون سی ہے. کانا نوا. سرکار فرماتے اس کا کوئی اور نام. عرض کرتا ہے کربلا. سرکار نے پھر مٹی نکالی زمین کی مٹی اٹھائی. دونوں مٹیوں کو سامنے رکھ کے فرماتے ہیں یہ وہی جگہ ہے جہاں جانے نے آنے کا حکم دیا. اب جن کے گھوڑے اتنے قدر شناس کہتے سلام کیوں کرتے ہو گھوڑے کو جن کے گھوڑے اتنے کمال ہو. وہ جی کہتے سواری نے مجھے اٹھایا سیدھا ابراہیم ساربان کے دروازے پہ. دروازہ بجانے سے پہلے میں نے آواز دی ابراہیم ساربان علی بن یقین تیرے دروازے پہ آیا ہے میری بات سن. اندر سے آواز آئی اتنا بڑا آدمی میرے دروازے پہ آپ کیسے آ سکتے ہو. اتنا بڑا آدمی کیسے آ سکتا ہے. علی بن یقین باہر کھڑے ہو کے کہتے واقعی میں نہیں آ سکتا اگر کائنات کا بڑا نہ بھیجتا. یہ کائنات کے بڑے نے بھیجا تو میں آیا. مہربانی کر مجھے معاف کر. باہر آیا کہا امام سے معافی مانگ لیتے پر میری کیا غلطی میں نے کیا کیا. کہہ رہے آپ نے کچھ نہیں کیا میں نے کچھ کیا. کہا کیا. کہا میں نے ملنے کے لیے وقت نہیں دیا. کہا امام کو خبر ہو گئی. امام کو پتا چلا. علی بن یقین کہتے وہ امام نہیں جس کو کائنات کی مخلوق کا پتہ تھا. آج بھائی انیس ہم کیمروں سے بڑے ڈرتے ہیں کہ کیمرے لگے ہونا بڑا اپنے آپ کو شوٹڈ فوٹڈ. میں انگلینڈ مجلس پڑھنے جا رہا ہوں برمنگھم سے مانچسٹر. ٹائم نہیں تھا میں نے کہا گاڑی جلدی چلاؤ. یہاں تو ہم کہہ دیتے ہیں گاڑی جلدی چلاؤ بچے گاڑی دوڑا لیتے ہیں. وہاں میں نے کہا گاڑی جلدی دوڑاؤ. کہتے ہیں شادی کیمرے لگے. میں نے کہا یار مجھے تو نظر نہیں آتے. کہنے آپ کو نہیں پتہ چھوٹے چھوٹے کیمرے لگے. بڑی بات ہے. میں نے کہا ہم بندوں کے بنائے ہوئے کیمروں سے ڈرتے ہیں. این اللہ کی ہم پہ نگاہ ہے ہم پرواہ نہیں کرتے. یقین جانی ہم سب پہ نگاہ ہے سرکار کی. یہ تو ان کی کریمی ہے. اس پردے والے نے ہم بے پردوں کا پردہ رکھا ہے. یقین نہیں ہے. ہاں لو جی بات کبھی نہ ہو جائے پر کوشش کیا کرو ہر وقت محسوس کیا کرو ہم پہ کسی کی نگاہ ہے. جب محسوس کرو گے خدا کی قسم پھر معافیاں نہیں مانگو گے غلطی ہوگی معاف کر دے. پھر شکر پڑھو گے خدا ہم اس قابل تو نہیں تھے تو نے آل محمد ہمیں عطا کیا. اس لیے کسی عاشق نے قلم اٹھا کے کمال کر دیا. وہ کہتے ہیں اللہ کی کریمی کی حد تو ذرا دیکھو. اللہ کی کریمی کی حد تو ذرا دیکھو ورنہ کون دیتا ہے کسی کو محبوب اپنا. بے مہربانی. لو جی باہر آئے ابراہیم ساربان کا معافی کہا معاف کر دیا. کہا نہیں ایسے نہیں. مہر لگا. علی بن یقین حکومت کا عہدیدار ہے. کہا مہر لگا. کہا وہ کیسے. کہا میں نیچے لیٹوں گا منہ نیچے رکھوں گا اپنے پاؤں اپنے جوتوں سمیت میرے چہرے پہ لگا. ہائے ہائے. اس نے کہا آپ کو میں نے کہہ دیا نا میں نے معاف کر دیا. کہا نہیں مہر لگا. لو جی مہر لگوائی گھوڑے پہ سوار ہوا
دروازے پہ نوکر کہتے علی بن یقین امام بلاتے ہیں. ہائے ہائے ہائے. میں یہی کہتا ہوں خدا کی قسم شاہ جی آج کی اس نشست کا یہ بہت بڑا میسیج ہے. 2-4 میسیج میں دے گیا. 5واں یہ میسیج نوا خان بھائیوں سے لے کر آخری موالی حلالی عزادار تک ماؤں بہنوں بیٹیوں تک بہت بڑا میسیج ہے. مرنے کے بعد میت سامنے رکھی ہو معافی منگواتے ہیں. معاف کر دو معاف کر دو معاف کر دو. اب یہ جا رہے بھلا کیوں معاف کر دو؟ اس لیے معاف کر دو قبر میں ہونی ہے علی سے ملاقات. علی چاہتے ہیں میں معافی اسے کروں گا جو مومن معاف کرتے ہیں. ارے بھئی مرنے کے بعد معافی کس بات کی معافی؟ زندگی میں معافی مانگنا. یہ ہے مومن شیعہ کا مقام. لو جی سرکار کے پاس آیا قدموں کے ساتھ بیٹھ کے عرض کرتا ہے میں یقین آقا میرا اس پہ شک نہیں کہ کوئی کائنات کی چیز آپ سے چھپی ہے لیکن آقا یہ سارا آپ نے میری زندگی میں کیوں کروایا؟ میں صرف جاننا چاہتا ہوں. معصوم فرماتے علی بن یقین میں چاہتا ہوں محشر کا دن ہو میرا کوئی شیعہ ایسا نہ ہو کہ کوئی اس پہ انگلی اٹھا سکے. سب میں مہربانی سب کا معیار اتنا بلند ہو دنیا کہے کیا بات ہے علی کے شیعوں کی, کیا بات ہے آل محمد کے شیعوں کی. یہ ہے معیار. یہی کا پیغام میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے آیا تھا. آؤ یہی کربلا ہمیں درس دیتی ہے. ذبح بڑا کرو اپنے اندر وہ کمال پیدا کرو جس سے غر میں تھا. وہ کمال ابھی مولانا پڑھ رہے تھے ابھی ابن مظہر کی بات. بھلا فقیر کا جملہ حسین نے حبیب کو لکھ کر کوئی معمولی کام نہیں کیا. آنے والی نسلوں کو بتایا فقیر بننے کے لیے کم از کم اتنا معیار ہونا ضروری ہے. شاہ جی معرفت کی بات ہے پھر کبھی اس پہ گزارش کروں گا. لو جی بس اتنی عرضیاں تھی اتنی گزارش تھی. امام زمان ہمارے منتظر ہیں. آئیے اس ذکر کا صدقہ میں دعا کرتا ہوں کوئی مومن رہ نہ جائے. سب مومن سرکار کے قابل بن جائے اور انشاءاللہ ہم سب نے شیعہ ہو کے مرنا ہے محب ہو کے نہیں مرنا. تھوڑی سی کوشش کرنی ہے کس حوالے سے؟ مخلوق کو معاف کرنے, اپنی آنکھوں کو بچانے, اپنے شکم کو بچانے, اپنے ہاتھوں کو بچانے, اپنے قدموں کو بچانے کی صورت میں اپنے آپ کو مقام شیعہ پہ لانا ہے. ہمارے قدم عام قدم نہیں کراچی والوں, ہمارے قدم حسین کی مجلس میں جاتے ہیں, ہمارے قدم حسین کے جلوس میں جاتے ہیں. عام کا ہر قدم تو اس قابل ہی نہیں. پھر جل نہ جائیں وہ قدم جو حسین کے پاس بھی آئیں اور پھر کہیں اور بھی جائیں. وہ قدم جل نہ جائیں, وہ آنکھیں جل نہ جائیں جو علامہ عباس کو بھی دیکھے پھر حرام کو بھی دیکھے. نہ ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہے. بس اتنی گزارشات تھی میں نے آگے پڑھنے ہیں. دعا گو میرے انیس بھائی جی کے جن کا وفقی ہے خداوند عالم ان کی نصرت میں امام کی نصرت میں شمار فرمائے اور انشاءاللہ آپ سب کا شمار امام کے وفاداروں میں ہو. آپ کے لیے تحفہ ہے لاہور والوں نے بھیجا ہے. دعائیں ویسے سب خوبصورت ہیں, کوئی دعا بھی ہو چاہے دعائیں قبیل ہو, دعائیں نبا ہو یا زیارت ناہیہ ہو, دعائیں سب خوبصورت ہیں مگر ان خوبصورت دعاؤں میں خوبصورت ترین دعا ہے دعائیں عہد. چھٹے امام نے تعلیم فرمائی جو دعا عہد پڑھتے پڑھتے جی ماشاءاللہ پڑھتے سرکار فرماتے ہیں جو عمل کر گیا تھا صرف ایک منظر رجت کا دکھا کے مصائب چھوٹے سے چھوٹا پڑھتا ہوں ہے بڑا ضروری. سرکار آئیں گے قبر پہ ٹھوکر مار کے کہیں گے اٹھ میں آ گیا. نہیں دل گھبرائے بیٹھے ہو. کراچی ماشاءاللہ آپ کا تو پوری دنیا میں ایک نام ہے. سرکار قبر پہ آئیں گے ٹھوکر مار کے کہیں گے اٹھ میں آ گیا. بندہ کفن جھاڑتا ہوا بندی کفن جھاڑتی ہوئی کھڑی ہو. سرکار ایک انعام دیں گے, وہ انعام بھی بتاتا ہوں. اس سے پہلے بندہ دائیں دیکھے گا بائیں دیکھے گا. سرکار وہ کدھر گئے میرے اپنے جو مجھے دفنانے آئے تھے؟ ابھی تو دفنانے آئے تھے. کیا بات ہے, صدیوں سے سویا ہے کہہ رہے ابھی دفنانے آئے تھے. ضمیر صاحب کتنی بڑی بات ہے. کیا یہ ہے امام کے منتظر کی شان. ابھی تو دفنانے آئے تھے, وہ کہاں ہے میرے اپنے. امام فرمائیں گے دیکھ جب تو دنیا سے گیا نا تیرے سب قریبی نے تیرے سے رشتہ توڑ دیا. سب نے کہا اٹھاؤ میت, جلدی نہلاؤ میت, جنازہ پڑھو میت, دفناؤ میت. سب نے رشتہ توڑ دیا. کوئی تیرا اپنا ہوتا تو یہاں ہوتا, تیرا اپنا میں ہوں جو یہاں ہوں. باقی کوئی
حیدری نعرہ حیدری سرکار ایک انعام دیں گے، ذوالفقار جیسی تلوار ہوگی، یعنی اس آسمان سے نازل۔ معصوم فرماتے ہیں کیا تلوار جس پہ بندے کا نام بما ولدیت لکھا ہوگا۔ مولا کا نوکر کہے گا مولا میرے لیے؟ امام فرمائیں گے ہاں ذرا غور سے پڑھ، نام بما ولدیت تیرے حلالی ہونے کا ثبوت ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے امام کی ذوالفقار سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ کراچی والوں، امام کے ہاتھ میں جو تلوار ہے عام تلوار نہیں، ذوالفقار ہے۔ طریقہ یہی ہے ذوالفقار کا، جب بھی کاٹتی ہے شجرے دیکھ کے کاٹتی ہے، شجرے دیکھ کے کاٹتی ہے۔ یہ بات کب ہوئی تھی شجرے دیکھ کے؟ آپ نے ہاتھ اٹھایا، بے شک کا مشکور گزار ہوں، دعا گو ہوں میں آپ کے لیے، لیکن یہ بات کب ہوئی تھی؟ ایک جنگ کے موقع پر کراچی والوں، مالک اشتر نے اپنے مولا سے عرض کیا تھا یا علی جتنے آپ کی تلوار میں کاٹے اتنے میری تلوار میں کاٹے۔ انداز محبت تھا۔ امام فرماتے تیری تلوار بغیر دیکھ کے کاٹ دی گئی، میری تلوار شجرے دیکھ کے کاٹ دی۔ سرکار عرضی تھی انداز محبت کی، سرکار تھے تو سارے جنگ میں دشمن، کچھ کو کاٹا کچھ کو چھوڑا۔ مسکرا کے فرماتے فعل الحکیم لا یخلو عن حکمت، حکیم کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں۔ میری تلوار اس دشمن کو چھوڑتی گئی جس کی پشت سے مہدی کا نوکر نکل رہا۔ شکر اللہ، وہ دعائیں ہیں تمہارے لیے تحفہ ہے، وہ آپ لے لیجئے گا، سب کو دیں گے۔ بس میرے خیال ہے نوحہ خانی پڑھیں گے نا، اس کے بعد نوحہ خانی پڑھیں گے، نوحے کے بعد ہم منیس بھائی کو بھی دے کے جائیں گے، آپ سے لے لیجئے گا۔ ہمت کرو، آگے بڑھو، کمال پہ پہنچو، انشاءاللہ مقام بلند ہوگا۔ اس محرم کا صدقہ امام زمان علیہ السلام میں دل سے دعا ہے کوئی تیرے دادے کا آزادار رہنا چاہے، سب تیرے قابل بن جائے انشاءاللہ۔ لو جی سرکار جو تلوار عطا کریں گے، سرکار فرمائیں گے وہ سامنے لشکر تیار ہے، خون حسین کا بدلہ لینے کے۔ ہم جتنے بھی انیس بھائی عزادار ہوں نا، جتنے بھی بڑے عزادار بن جائیں، کائنات کا بڑا عزادار امام زمانہ ہے۔ ہم پانی روتے ہیں وہ خون روتا ہے۔ بس ایک کام کیا کر، بسم اللہ سید آدھا سید ہونا، چوٹ لگی ہے نا دل پہ، بس ایک کام کیا کرو، کسی کے ہاں افسوس کرنے جاتے ہو نا، اس کے وارث کو ملتے ہو، کسی کا کوئی دنیا سے چلا جائے، کوئی مارا جائے، وارث کو جا کے کہتے ہو اس کا بڑا ارمان ہوا، اس کا بڑا دکھ ہوا، کوشش کیا کرو جہاں بھی مجلس سنو مصائب میں کہا کرو مہدی تیرے گھر کے اجڑنے کا بڑا ارمان ہے، امام زمانہ تیری گھر کی مزاروں کے بکھرنے کا بڑا ارمان ہے۔ ویسے آپ اس کی بات ہے کراچی والوں کو بندہ کسی بھی احسان کرے، نسلیں احسان یاد رکھتی ہیں، افسوس اس امت پر جس نے محمد کا ایک احسان بھی یاد کیا۔ پہنچے سرکار کربلا، میں وہی عرض کر رہا تھا، آ کر مٹی اٹھوائی، مٹی اٹھوا کے خوشبو دے کے فرماتے ہیں یہ نہنوا ہے۔ آگے پوچھتے ہیں کچھ اور بھی کہتے ہیں، صحابی کہتے ہیں آقا اسے کرب و بلا کہتے ہیں، ٹھنڈی کہا بھرے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ سرکار فرماتے ہیں یہ ہماری قتل گاہ ہے، خیام لگا، بنی اسد کے لوگ آ گئے، سرکار نے فرمایا زمین خریدنی ہے، سرکار آپ مالک و مختار ہیں، آپ ویسے زمین لے لیں، فرماتے ہیں نہیں ہم نے زمین خریدنی ہے۔ اندر خیام میں تشریف لے گئے، اپنی ہمشیر شام والی شہزادی سے شریفت الحسین سے مشورہ کرنے لگے، ہمارا ارادہ ہے زمین خریدنے کا 30,000 دینار۔ شہزادی کہتی ہمارے پاس ہے، ہم مقصد کے شریک ہیں نا، ہمارے بھی شامل کر لیجئے۔ مشورہ کر کے کہتے ہیں شہزادی آپ بتائیے نام کس کے کرتی ہے؟ شہزادی کہتی ہے آپ مالک و مختار ہیں، جیسے آپ مناسب سمجھیں۔ سرکار فرماتے ہیں اونو محمد کے نام نہ کر دیں۔ شہزادی کہتی ہے نہیں اونو محمد آپ کا صدقہ ہے، صدقے کے نام نہیں کرنے، آپ کا اور ہمارا مشترکہ بیٹا ہے علی اکبر، ہم نے یہ زمین علی اکبر کے نام کرنی ہے۔ تو جی علی اکبر کے نام زمین ہو گئی۔ بنی اسد کے لوگوں کو امام مظلوم فرماتے ہیں بنی اسد والوں میری کچھ احکامات سمجھو، شرطیں سمجھو، بھلانا نہ، اپنی نسلوں کو بھی بتانا۔ سرکار حکم فرمائیے، سرکار فرماتے ہیں میرا کوئی مہمان آ جائے اس کا خیال ضرور رکھنا،
بڑی دور دراز سے کوئی آئے گا میرا زائر زیارت کرنے، کوشش کرنا 3 دن مہمان رکھنا، کھانا کھلانا، پانی پلانا، مجھے غریب کو رونے کے لیے آئے گا اس کا خیال رکھنا۔ سرکار نے کہا صادر فرمائے، پر یہ سب کے بندے نے عرض کیا آقا ہماری عورتوں کو پتہ چلا نواسہ رسول فرزند رسول تشریف لائے ہیں، ہماری عورتوں نے پوچھا اکیلے آئے ہیں؟ ہم نے کہا نہیں، 7 مہمان بھی تھے، محمد کی بیٹیاں بھی آئی ہیں۔ ہماری مستورات نے کہا امام حسین سے پوچھنا اگر اجازت دینا سرکار ہم شہزادیوں کی زیارت کرنا چاہتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا شام کو بھیج دینا، میں نے حسین کی غریبی سنانی ہے اور بس اس کے بعد آپ ماتم کرتے رہو جتنا دن جی چاہے کرتے رہو۔ شام ہو گئی، بھائی انیس عورتیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو انگلی پکڑ کے لے آئی۔ سرکار نے ہر مستور کو عورت کو حکم دیا تم اندر خیام میں شہزادیوں کے پاس چلی جاؤ۔ ہر بچے کو امام نے زمین پہ بٹھا دیا۔ جب بچے سارے بیٹھ گئے عورتیں اندر چلی گئی، آئے حسین تیری غربت کے صدقے نیچے بیٹھ گیا زمین پر۔ زمین پہ بیٹھ کے امام پوچھتا ہے بچوں میں کون ہوں؟ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، خاموشی سے امام کا چہرہ دیکھتے ہیں، سرکار فرماتے ہیں بچوں جن کا کلمہ پڑھتے ہو نا میں انہی کا بیٹا ہوں، میں انہی کا نواسا ہوں۔ آج جمعہ 3 محرم ہے، ٹھیک 1 ہفتے بعد جمعہ 10 محرم ہوگا۔ بچوں میں تمہیں امام زمانہ ہو کے حکم دیتا ہوں تم نے شام کو آنا ہے لازمی، پر اپنی جھولیوں میں ریتیں بھر کے آنے ہیں کیونکہ تم معصوم ہو نا، کھیلتے کھیلتے آنا۔ بچوں ہم ایسے نہیں ملیں گے جیسے نظر آ رہے ہیں، کسی کا کوئی ٹکڑا ہوگا، کسی کا کوئی ٹکڑا ہوگا، کسی کا بازو، کسی کا سر، کسی کا دھڑ، یا بکھری ہوئی لاشیں ہوں گی۔ بچوں کوشش کرنا جو جھولیوں میں ریت ڈال دیا ہوگے نا ہم پہ ریت ڈالتے جانا، ہمارا دفن ہو جائے گا، تمہارا کھیل بھی ہو جائے گا۔